السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، آپ بھیجیے انہی میں کا ایک رسول جو پڑھ کر سنائے ان پر آپ کی آیتوں کو اور انہیں سکھائے کتاب یعنی قرآن مجید اور حدیث، اور انہیں پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تقریباً 2-3 ہفتوں سے ایک حدیث کی وضاحت، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 20 خوبیوں کو ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں عجیب طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے، عجیب طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ تو اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے، ان آزمائش سے، ان امتحان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ تو اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 20 خوبیوں کو ذکر کیا کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جیسے تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی تمام کلام میں اللہ کے کلام کو فضیلت حاصل ہے۔ تمام کلام میں، تمام کتابوں میں، دنیا کے اندر چاہے لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھ دی گئی ہو، تو ان تمام کتابوں کے اندر یہ قرآن مجید کا رتبہ، قرآن مجید کی افضلیت بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ کتاب ہمیں دی، وہیں کتاب کو سمجھانے کے لیے، کتاب کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی بھیجا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بازار کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، گھریلو استعمال میں آنے والی چیزیں۔ اب مثال لے لیجئے، واشنگ مشین آپ لینے جاتے ہیں کسی بھی شو روم میں، تو واشنگ مشین لینے کے بعد آپ کو ایک کیٹلاگ، مطلب ایک گائیڈ کے جیسا ایک چھوٹی کتاب بھی دی جاتی ہے۔ اس کے اندر پورا انسٹرکشن ہوتا ہے کہ کیسے اس کو یہ کرنا ہے، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یعنی دکاندار گاہک کو، کسٹمر کو بلا کر بتا دیتا ہے، ڈیمو بھی دکھاتا ہے کہ تمہیں ایسے کرنا ہے، یہ آن کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ کتاب دے کر ہمارے حوالے نہیں کر دیا کہ تم اس کتاب کو سمجھ لو۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام ایسے وقت میں اتارا گیا جس وقت عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عربی دان موجود تھے، بڑے بڑے عربی دان موجود تھے۔ صرف شعر کا ایک جملہ سن کر، ایک مصرع سن کر دوسرا مصرع کیا ہو سکتا ہے وہ نتیجہ نکال لیتے تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ویسا معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ زور تھا، جادوگری کا بہت زیادہ زور تھا، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسا معجزہ دیا کہ عصا دیا، عصا دے کر کہا کہ آپ اس کو نیچے ڈالیے، نیچے ڈالتے ہی وہ عصا اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اب اسی عصا وہ اژدہا جتنے جادوگر مقابلے میں آئے تھے اور جنہوں نے اپنا کرتب دکھایا، اپنی جادوگری دکھائی اور رسیاں ڈالی، کسی سب جو سام کی شکل میں تھے، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو اژدہا بنا، سب کو نگل لیا، سب کو نگل لیا۔ اب نیچے ڈالتے ہی اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان ہونے کے ناطے، یاد رکھیے تمام انبیاء علیہم السلام انسان ہیں، کوئی بشر، کوئی نور نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ نور سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کے سب انسان ہیں، البتہ انسانوں میں سب سے افضل اور معصوم ہوتے ہیں تمام نبی، ان سے کوئی بھی غلطی، کوئی گناہ ارادے کے ساتھ ہو یا بغیر ارادے کے ہو، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو نمونہ بنا کر پوری امت کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر نمونے ہی کے اندر، ماڈل ہی کے اندر اگر کوئی غلطی آ گئی، کوئی خرابی آ گئی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ نعوذ باللہ یہ کیسے گنہگار ہیں، یہ کیسے خطا کار ہیں۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، اژدہا بن گیا۔ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ڈر کا ان کے اندر پیدا ہونا اور نبی ہو کر ڈر پیدا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہ نبی رکھو ڈرے نہ، نہیں، انسان ہونے کی وجہ سے ان کے اندر فطرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر فطرت رکھی ہے۔ کوئی بھی چیز نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے تو فوراً انسان چوکنا ہو جاتا ہے، فوراً انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے تو اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑیے آپ، اس کو لیجئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے حساب سے معجزہ دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب مطلب ڈاکٹری کا بہت زیادہ، حکمت کا بہت زیادہ زور تھا کہ لوگ جو ہیں ایسے ایسے علاج کر دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے خود قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، یعنی وقت کا نبی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں نہیں کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے میں تمہیں شفا دے رہا ہوں، یہ آنکھ کی بینائی واپس لے کر آ رہا ہوں۔ مادرزاد مطلب پیدائشی طور پر جو اندھے ہوتے تھے، پیدائشی طور پر ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے۔ ان کے زمانے میں ان چیزوں کا زیادہ زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا معجزہ دیا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں عربی شاعروں کا، عربی دانوں کا، خطبہ کا، ادبا کا، بڑے بڑے شاعر جو ہوتے ہیں ویسے لوگوں کا بہت زیادہ زور تھا، اور اپنی زبان پر ان کو بہت ناز تھا، اپنی زبان پر ان کو بہت ناز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسا معجزہ دیا کہ آج 1440 پر 3 سال ہو گئے، 1440 پر 3 سال ہو گئے، آج تک اس معجزے کے
ٹکر کا کوئی معجزہ یا کوئی کلام آج تک دنیا کے اندر کسی نے پیش نہیں کیا۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک پوری مخلوق مل کر، پوری مخلوق کیا، اس لیے اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام جنات، تمام جنات اور تمام انسان مل جائے ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے جیسا کوئی کلام لے کر آئیں گے، کوئی کتاب لے کر آئیں گے، لا یأتون بمثلہ، ایسا کلام، ایسی کتاب لا کر پیش ہی نہیں کر سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ دونوں آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کرے، میں تمہیں ساتھ دیتا ہوں، تمہیں منجے ساتھ دیو، ہمیں سب بھی مل کو، خالی ایک کے اوپر ڈیپنڈ نہیں، ایک کے اوپر ہاں تمہیں صلاحیت والے ہی تمہیں کام ایسے نہیں، سب مل کو، ہمارے ہاتھ سے کیا کیا ہوتا کہ ہمیں سب بھی مل کو بیٹھ کر، اس لیے اللہ کہتے ہیں ایک جگہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کیا پیش کریں گے، ایک آیت لے کر آ جاؤ، پورا قرآن تو دور کی بات، پورا قرآن کے جیسی کتاب ویسا کلام کیا پیش کر سکتے ہیں، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت پیش کر دیں نہیں۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، آج قرآن کے جیسی آیت کیا لے کر آئیں گے، قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی، ان کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اسلام سے دشمنی بھری ہوئی ہے، اسلام کے خلاف بغاوت بھری ہوئی ہے، ویسے لوگ اللہ کے کلام کے اندر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کسی حکم کو ختم کرنے کی یا کسی حکم کو زیادہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھو ہر زمانے میں اس کلام کے اندر، اس کلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں، الحمدللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، لیکن اللہ نے